بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جنات کی جماعت نے جہاں اسلام قبول کیا تھا، اس جگہ ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد الجن کہا جاتا ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ جنت المولا کے قبرستان کے قریب واقع مسجد الجن کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی قدیم ترین اور اہم ترین مساجد میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ مسجد جن یا مسجد الجن اس جگہ پر واقع ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک لکیر کھینچی تھی، جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کے لیے قرآن پاک کی چند آیات پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جنات کیا ہیں وہ ضرور آئے۔ میرے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ جب ہم مکہ کے ضلع مولا میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک دائرہ کھینچنے کے لیے اپنے پاؤں کا استعمال کیا، پھر آپ نے مجھے دائرے کے اندر بیٹھنے کی ہدایت کی۔ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ پھر یوں ہوا کہ جن وہاں جمع ہوتے ہی فوجوں کی شکل میں پہنچنے لگے۔ اتنے لوگ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں دیکھ بھی نہ سکا اور نہ سن سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایک گروہ سے فجر تک گفتگو کرتے رہے۔ ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں میں سے ایک پکارنے والا آیا، میں اس کے ساتھ گیا اور اس کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لے گئے اور انہی کے نقش قدم اور آگ کے نشانات دکھائے۔ انہوں نے اس سے رزق طلب کیا اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ تمہاری ہر وہ ہڈی ہوگی جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا، جب یہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو اس پر کافی گوشت ہوگا اور تمام قطرے آپ کے جانوروں کی خوراک ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ہڈیوں اور گوبر کو قضائے حاجات کے بعد اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے استعمال نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے سردار سے ملاقات کی، اس سے بیعت لی اور اس نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ جن میں مذکور ہے۔ مسجد الجن کو بیت کی مسجد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مقام پر تعمیر کی گئی تھی جہاں جنات نے اپنے آپ کو پیغمبر کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کیا تھا اور اسلام کی تعلیمات کو قبول کیا تھا۔ حج کے دوران، حج کا موسم اور عمرہ، دنیا بھر سے مسلمان مسجد الجن کو دیکھنے آتے ہیں۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ مسجد الجن اصل میں 1700 میں ایک زیر زمین مسجد کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، تاکہ اس تاریخی واقعہ اور جگہ کو نشان زد کیا جا سکے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن پاک کی تلاوت کے نتیجے میں روحانی مخلوقات جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حالانکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مسجد الجن خود انسانوں یا جنوں نے تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پوری عمر میں ایک سے زیادہ بار مناسب طریقے سے بحال کیا گیا، تاہم آخری تزئین و آرائش شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں کی گئی تھی۔ تعمیراتی ڈھانچے کو مزید جدید اور زاویہ دار ڈھانچے میں تبدیل کرنے کے لیے حال ہی میں مسجد الجن کے ڈھانچے میں ایک مینار کا اضافہ کیا گیا۔ آج مسجد الجن میں تمام جدید سہولیات موجود ہیں، بشمول وضو، پانی اسٹیشن، ایئر کنڈیشنر، داخلہ، پنکھے اور نمازی قالین۔ اگرچہ بہت کشادہ نہیں ہے، مسجد الجن میں نماز پڑھنے کا ایک وسیع علاقہ ہے جہاں مقامی لوگ آتے ہیں اور دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف سے وادی نخلہ تک کے سفر کے بارے میں بعض روایات کی بنیاد پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدھی رات کو
کالی تاریکی میں تنہا واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آیات پڑھی تھی۔ قرآن پاک بلند آواز میں اس پر یمن سے آنے والے ایک جن کی توجہ مبذول ہوئی، جو رک گیا اور اطمینان سے قرآن پاک کی تلاوت سنتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان اسلام کے ماننے والے کی حیثیت سے پوری دنیا میں منتشر ہو گئے۔ اس کے لیے انسانوں کی طرح جنات کو بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے مساوی حقوق دیے گئے۔ اسی لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکیزہ جن مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے انسانوں یا کسی اور مخلوق کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ناظرین، روایات حدیث میں لیلۃ الجن کا واقعہ مذکور ہے۔ اس میں عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس سے واضح طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کو تبلیغ و دعوت کے لیے مکہ مکرمہ کے قریب ایک جنگل میں تشریف لے گئے تھے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھ کر سنایا تھا اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے تھے۔ علامہ خفاجی کہتے ہیں کہ احادیث معتبرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات کے وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 6 مرتبہ حاضر ہوئے۔ یقیناً جنات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو بھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن کریم بھی سنایا۔ عبداللہ بن مسعود، زبیر، عبداللہ بن عباس اور حسن بصری، سعد بن جبیر، زبر بن جبیش، مجاہد، اکرمہ اور دوسرے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جنوں کی پہلی حاضری کا واقعہ بطن نخلہ میں پیش آیا، اور ابن اسحاق، ابو نعیم اصفہانی اور واقدی کا بیان ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مایوس ہو کر مکہ معظمہ کی طرف واپس ہوئے تھے۔ راستے میں آپ نے نخلہ میں قیام کیا۔ وہاں عشاء یا فجر یا تہجد کی نماز میں آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنات کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ آپ کی قرأت سننے کے لیے ٹھہر گئے۔ اس کے ساتھ تمام روایات اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اس موقع پر جن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس فرمایا، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان کے آنے کی خبر اور قرآن مجید سننے کی خبر دی۔